حضور ایک کالر یہ ہم سے پوچھنا چاہتے تھے کہ وہ جنات سے باتیں کرتے ہیں اور بعض اوقات وہ جنات کو اپنے پیچھے لگا ہوا بھی دیکھتے ہیں اور اسی حالت میں وہ خوف زدہ بھی رہتے ہیں. یہ ساری خواب کی کنڈیشن ہے, کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ پریشان نہیں ہونا چاہیے. شیطان بھی جن کی قسم سے اور وہ بھی خواب میں آ کے بندے کو پریشان کرتا ہے. ہو سکتا ہے شیطان کی جانب سے آپ کو پریشان کیا جا رہا ہو, اس کی طرف توجہ نہ کریں. ٹھیک ہے. اگر بار بار ایسا خواب آپ دیکھتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھ لیں, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیں, تو انشاءاللہ اس سے حفاظت رہے گی اور اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا. جنات انسان کی لائف میں جو انٹرفیئر کرتے ہیں, بیسک اس کا کیا ہوتا ہے؟ کہاں جا کے کون سا لیول ایسا آتا ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اب یہ آپ کی باؤنڈری جو ہے نا یہ ایک ایسی نو گو ایریا کی طرف جا رہی ہے, مطلب آپ خود جا رہے ہیں کہ وہاں ہو سکتا ہے کہ جنات آپ پر اثر انداز ہو جائیں گے. کیا پیرامیٹر ہے کہ انسان ان کو اپنے قریب آنے سے محفوظ رکھے اور یہ سیف رہ سکے؟ ایسا تو کوئی خاص پیرامیٹر نہیں ہے کہ اب ظاہر ہے کہ جنات تو انسانوں کے گھروں میں رہتے ہی ہیں. عموماً تو یہ بیابان کے اندر رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں, لیکن آبادیوں میں ہوتے ہیں, گھروں میں ہوتے ہیں, چھتوں پر ہوتے ہیں. اور ہر جن برا ہو یہ بھی ضروری نہیں, اس میں مسلمان بھی ہوتے ہیں, کافر بھی ہوتے ہیں, نیک بھی ہوتے ہیں اور بد بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک مسلمان کی مدد کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور آزمائش میں مبتلا کرنے والے بھی ہوتے ہیں. باؤنڈری اس کی کوئی ایسی تو بیان نہیں کی گئی, لیکن چند چیزیں ہیں جس کا بندہ خیال رکھے. تو جو آپ نے باؤنڈری والی بات کی کہ اس کے بعد پریشانی ہو سکتی ہے, جی, تو اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے پاکی ناپاکی کا خیال نہ رکھنا. اگر آپ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتے اور بس ایسی آپ کی زندگی گزر رہی ہے, ہاں جی, تو جنات بری جگہوں پر, ناپاک جگہوں پر اکثر جنات رہنا پسند کرتے ہیں. صحیح. یہاں تک ہمیں یہ علماء نے بیان کیا ہے کہ اپنے گھر میں واش روم کا دروازہ بند رکھیں. صحیح. ورنہ ہو سکتا ہے آپ کو آزمائش کا سامنا ہو. اچھا. ننگے سر واش روم جانے سے منع کیا گیا ہے. ننگے سر نہیں جانا چاہیے, سر کو ڈھانپ کے جانا چاہیے. ستر کو بلا ضرورت نہ کھولیں, یہ بھی ہمیں سمجھایا گیا. اچھا, اپنے جسم کو, لباس کو پاک رکھیں, ناپاک ہو جائیں تو فوراً پاکی اختیار کریں. ٹھیک ہے. عموماً جو لوگ باوضو رہتے ہیں, غسل اگر ضروری ہو جائے تو اس کو ادا کر لیتے ہیں. اپنے گھر کو, چیزوں کو, کپڑوں کو پاک رکھنے کی جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں, تو ان کو اس طرح کے مسائل کا عموماً پرابلم نہیں ہوتا. صحیح. اچھا, واش روم جائیں تو اس سے پہلے دعا ہے وہ آپ پڑھ لیں. وہ ہے ہی اس کا جو معنی ہے, اس کے مفہوم پہ اگر ہم غور کریں. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے ناظرین میں سے کتنے ہیں جن کی یہ عادت ہے, جبکہ یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے نا. جی, ہماری باؤنڈری ہے گویا کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, جی, کہ میں شریر جنوں اور جننیوں سے پناہ مانگتا ہوں. اب یہ کتنی ایک اسپیسیفک اور کلیئرٹی کے ساتھ یہ دعا ہے کہ جنات سے پناہ مانگ کر آپ واش روم جا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جنات آپ کو پریشان کر سکتے ہیں. اب منہ اٹھا کے مطلب ایسے ہی ننگے سر اور نہ دعا پڑھی, نہ رب کی بارگاہ میں رجوع کیا اور واش روم گئے اور یہی عادت ہے, تو پھر تو آزمائش ہو سکتی ہے. اسی طرح کئی لوگ ہیں ان کو کپڑے پاک کرنے کا طریقہ ہی پتہ نہیں. گھروں میں کپڑے دھلتے ہیں تو کپڑے پاک کرنے کا طریقہ پتہ ہی نہیں. جب پتہ ہی نہیں تو کپڑے تو ناپاک ہو جاتے ہیں, مختلف اسباب ہوتے ہیں. صحیح. تو اب وہ ناپاک کپڑے خود بھی, اچھا کپڑا دھل کر آ گیا, ضروری نہیں کہ وہ پاک بھی ہو گیا ہو, بظاہر اس کے داغ دھبے دور ہو گئے, لیکن اس کے جو شرعی تقاضے ہیں وہ آپ نے پورے نہیں کیے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, تو کیسے ہوگا؟ صحیح. یہاں پر ایک اور بات عرض کروں, آپ کو پتہ ہے لیکن آپ تو کپڑے نہیں دھو رہی, خاتون خانہ کپڑے تو دھو رہی ہے ماسی. ٹھیک ہے. تو وہ جو ماسی ہے کیا اس کو کپڑے پاک کرنے کا طریقہ آتا ہے؟ اچھا, اس کو تو پرواہ نہیں ہے نا, وہ تو یہ طبقہ عموماً سب ایسے نہیں ہوتے, اس طبقے میں بھی نیک لوگ ہوں گے, علم رکھنے والے ہوں گے, لیکن اکثر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اتنے علم والے یا اتنے محتاط نہیں ہوتے. اب ماسی نے گھر میں کپڑے دھوئے, ہاں جی, تو کیا اس کو آپ نے سکھا دیا؟ اچھا سکھا دیا تو عموماً یہ لاپرواہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو کیا جو شرعی تقاضا ہے پاک کرنے کا, جی, وہ میڈم جو ہے اس کو پورا کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا کہ آپ اس کو یہ کام کریں. الحمدللہ
ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، خاص طور پہ دینی ماحول کی ایک برکت عرض کر رہا ہوں، کہ جو باقاعدہ اگر گھر میں ماسی رکھی ہے تو اس کو پہلے ہی دن جہاں دیگر سبق سکھائے جاتے ہیں نا کہ بھئی یوں کرنا ہے، یوں نہیں کرنا، ہمارے گھر کا رواج یہ ہے، ٹائمنگ یہ ہے، فلاں چیز کا یہ اہتمام کرنا ہے، تو باقاعدہ پریکٹیکل کر کے ماسی کو یہ اپنے سامنے سکھایا جاتا ہے کہ کپڑا یوں پاک ہونا ہے اور ہمارے گھر کے کپڑے یوں دھلنے ہیں۔ تو اب اس لیول پر جا کر پاکی ناپاکی کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ پھر بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر بلا ضرورت نہیں جانا چاہیے، آپ بیابان ہے یا ایسی جگہ مشہور ہوتی ہیں بعض اوقات جہاں پر جانے سے منع کیا جاتا ہے، تو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ ویرانے میں آپ اکیلے بہادر نہ بنیں، آپ خامخواہ کیوں اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنے۔ تو ٹھیک ہے، ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک یہ باؤنڈریز ہیں جو آپ نے سوال کیا تھا، ہاں جی، تو انشاءاللہ اس باؤنڈری کا خیال رکھیں گے تو اللہ کی رحمت سے محفوظ رہیں گے۔ ماشاء اللہ، زبردست۔